تو آج کے اس درس میں صبر و شکر ان دونوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اخلاق کا دین ہے۔ ہم اہل حدیثوں میں سلفیوں میں الحمدللہ بہت سی خوبیاں ہیں، مگر ہمارے کے اندر ایک کمی ہے اخلاق کی۔ ہمیں جیسے نماز پڑھنے میں، انگلی ہلانے میں، صفوں کو درست کرنے میں، آمین بولنے میں، سینے پر ہاتھ باندھنے میں ہم سلفی ہیں نا، ہمیں اخلاق میں بھی ہم کو سلفی بننا چاہیے۔ نبی کے اخلاق کیسے تھے وہ اپنانا، تبھی ہم سلفی مکمل ہوں گے۔ ہم صحابہ کے اخلاق کو اپنانا، تبھی چل کر ہم اپنے آپ کو مکمل سلفی اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ پر، ہر گوشے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے علاوہ، عقیدے کے علاوہ، اخلاق کے میدان میں بھی نبیوں کو فالو کرنے اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ویسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو چیزیں ہیں، صبر ہے، شکر ہے۔ مومن کی زندگی اسی دونوں کے درمیان میں گزرتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں صبر کا ذکر بہت جگہ ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے صبر کا جہاں ذکر ہوا قرآن کریم میں دوسری وحی میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اس میں کہا ولربک فاصبر، آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی اہمیت کتنی ہے۔ اور صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں میں اللہ نے صبر پیدا فرمایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نام کی اس آیت کو پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، آپ سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا کہہ کر قرآن نے لاکھوں انبیاء کے صبر کو ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ نے سمیٹ دیا، سب نے صبر کیا۔ اور صبر کرنے میں 5 انبیاء دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، سورہ شورى میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ وہ کون اولو العزم پیغمبر؟ وہ 5 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کون کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صبر جو ہے کیا ہے؟ نبیوں کی صفت ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے ماشاءاللہ بکریوں کے چرانے کی پریکٹس بھی کرائی۔ آپ دیکھیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ مطلب گائے بھی چرانے کا حکم دے سکتا تھا، گدھے بھی ہو سکتے، مگر بکریاں کیوں چرائیں؟ آپ نے فرمایا ما من نبی الا لعى الغنم وكنت ارعى الغنم على قراريط اہل مکہ، آپ نے فرمایا اے لوگوں میرے سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں کیوں چراتا؟ آپ دیکھیں بکریوں کو چلتے ہوئے گائے آرام سے جاتی، بھینس بھی آرام سے جاتی، گدھے بھی آرام سے، مگر بکریاں نہیں جاتے۔ ایک 10 بکریاں آ گئے تو پوری ٹریفک ادھر ادھر ہو جاتی، انہیں اوپر جا رہا، ادھر جا رہا، ادھر جا رہا۔ لہٰذا یہ بکریوں کے چرانے میں کیا ہوتا، اس میں مطلب جو ہے اسے بکریوں کو چرانے کے پریکٹس ہو گئی تو اپنی قوم کو چرانے کی پریکٹس بھی آ جاتی، اور بکریوں کے اندر صبر زیادہ ہوتا۔ لہٰذا بکریوں کے چرانے میں حکمت کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جو صحیح بخاری کے شرح میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے بکریاں چرایا۔ اسی لیے آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بکریاں چرانے والوں میں نرمی ہوتی ہے، اونٹ چرانے والوں میں کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے۔ اب جب بکریاں چرانے والوں میں نرمی اور اونٹ پالنے والوں میں سختی ہوگا تو ذرا بتائیں یہ گوشت اندر گیا تو کیا کام نہیں کرے گا؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا صبر جو ہے اللہ نے تمام نبیوں پیدا فرمایا، ہر نبی نے صبر کیا ماشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک صبر کرتے رہے۔ سب سے زیادہ نبی سے پہلے جس نبی کو زیادہ ستایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو بھی یاد کرتے، بولتے اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، بڑا ستایا۔ کیا ستایا؟ اور گائے ذبح کرو بولے تو کیسی ہونا ویسی ہونا، اللہ فرماتا انشاءاللہ بولتے مل جاتی تھی، ایسا ہوا۔
صبر کرنے میں اللہ کے نبی نے تو فرمایا جتنا صبر میں نے کیا کسی نے نہیں کیا. نبی نے 23 سالہ زندگی میں وہ صبر کیا جو نوح علیہ السلام نے نہیں کیا. آپ نے جو صبر کیا وہ تمام کسی نبی نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سید الصابرین ہیں آپ. یہ تو صبر کے بارے میں ہوا. شکر کے بارے میں آپ دیکھیں یہ دونوں صفتوں کو اللہ نے نبیوں میں پیدا فرمایا. شکر میں آپ کا دیکھنا خصوصاً قرآن کا مطالعہ کریں آپ سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے ساتھ خصوصاً شکر کا لفظ استعمال فرمایا. ایک تو ہے حضرت نوح علیہ السلام. بنی اسرائیل کے شروع میں دیکھیں اللہ وہاں فرماتا انہ کان عبدا شکورا. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں دعوت توحید کا کام کرتے رہے. اپنی قوم کی جو ہے چیلنجز کو برداشت کرتے رہے. بڑے شکر والے تھے. اور اللہ تعالیٰ شکر میں جس نبی کا تذکرہ فرماتا ہے اس سے ذرہ پہلے آپ دیکھیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک مشرکین شاکرا لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. ابراہیم کی پوری زندگی صبر و شکر سے عبارت ہے. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تو صبر کیا. آگ میں ڈالے گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا. جب نعمتوں کی بارش ہے تو یہ بندہ کیسے پھلدار درخت کے سامنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. جب بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تو کیا کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی. ہمارے پاس بھی اولاد ہوتی تو ہم کیا کرتے پہلے اپنے فیملی واٹس ایپ کے گروپ میں ڈالتے بچہ پیدا ہو گیا ہے. یہ نہیں کرنا. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروا. اور یہ اولاد کی نعمت پر شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ عقیقہ ہے. آج جیسے ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا نا ہم نے عقیقے کو ہی مشکل بنا دیا ہے. ایک بیٹی پیدا ہوئی ایک بکری کاٹ کے گوشت بانٹ ڈالو بولے تو ساتھ میں 4 بکریاں اور ملا کو کاٹ کو بڑے شادی محل میں مطلب کیا ہے دعوت. ابھی برسوں کیرلا کا ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے. آج اپڈیٹ ہوتی دنیا. بیٹی کی شادی ہوتی ہے باپ یہاں اسکین لگا لیا ہے. اگر پیسے دینا تو اسکین کرو. سب لوگ آ رہے ہیں اسکین کر رہے ہیں. یہ حل ہو گیا ہے. اور آدمی بھی کھلاتا کس وجہ سے بولے تو میں جتنا خرچہ اٹھایا اتنا سلامی میں آ جاتا. اس وجہ سے لوگ کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو سادے انداز سے کرو. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے شکر کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مطلب 2 نبیوں کو اب دیکھیں داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ان دونوں کو باپ بیٹے کو اللہ نے بڑی جو ہے مطلب نعمتوں سے نوازا. علم کی دولت ملی تو کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. حضرت داؤد علیہ السلام باپ نا سلیمان کیا ہوتے بیٹے. یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. جب نعمت ملی تو کیا بولتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ مجھے تو توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. اے اللہ تو نے میرے اوپر کیا نعمت کی بارش کی. اے اللہ تو نے میرے والد پر بھی نعمت کی بارش کی. اللہ اکبر. یہ اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے. اے اللہ داخل کر. دیکھو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے خاندان والوں سے اللہ فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا. اے داؤد کے خاندان والوں اللہ کا شکر ادا کرو. اور آگے ایک بڑی حقیقت بیان کیا قرآن نے سورہ سبا میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر آتے بولتے اللہم اجعلنی من القلیل. اے اللہ دنیا میں شکر گزار بندے کم ہی نا تو مجھے ان میں سے بنا دے. ایک مومن کی زندگی صبر و شکر ہی سے گزرتی ہے. اب کیا ہے اصل میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ایسا معاملہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جب مصیبتیں آتی تو کیا کرتا ہے وہ مطلب آزمائشوں کا تقدیر پر ایمان لا کے اس سے مقابلہ کر کے صبر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور کہا یہ صبر و شکر دنیا میں مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتا. معمولی انداز کا ہے. آپ میرے چیز کو جو ہے معمولی انداز سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعا کتنی اچھی اللہم اعنی علی ذکرک. اے اللہ تو مجھے ذکر کرنے کی توفیق دے. تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک تیرا شکر کرنے کی توفیق. حسن عبادتک ذکر و شکر کے بعد عبادت حسن کا لفظ آیا. اے اللہ تو مجھے اچھی طرح عبادت کرنے کی مکمل توفیق دے. آج کل ہمارے زندگیوں میں یہ دونوں صفتیں کم ہیں. نہ شکر ہے نہ صبر ہے. ہوتا کیا ہے ایک مومن
شکر کرنا بولا تو کیسے آئے گا شکر؟ شکر کب آئے گا؟ جب وہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے گا۔ آپ کے پاس چھت ہے، فٹ پاتھ پر سونے والے کو دیکھو، آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دین میں سے اپنے سے، دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، ہمیں اڈانی میں امبانی نظر آتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں ذرہ اچھا بنا تو مطلب نہ شکریہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دین میں اپنے اوپر سے دیکھو کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھ جاؤ۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے کے بستر پر جاتے تو شاید آپ لوگ بہت دعائیں پڑھتے ہوں گے، اللہ سے ہماری دعا ہے سونے کے جتنے اذکار دعائیں اللہ ان کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں آپ لوگ اس بات کا اہتمام کریں۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، یہ دعا کے لفظ میں شکر ٹپکتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا۔ آپ لوگ سنیں گے اس سے پہلے دعا یہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، دن بھر اللہ تعالیٰ کھلایا، بستر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کھانے کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وسقانا، اے اللہ دن بھر تو پلایا مجھے، ماشاءاللہ دن بھر کھانے پینے کی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وآوانا، اے اللہ تو نے ہمیں ٹھکانہ دیا، گھر دیا، چھت دیا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سوتے وقت اس دعا کا اہتمام کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا۔ بہت آسان دعا ہے، 3 سیکنڈ میں الحمدللہ یاد کر لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے ہمارے زندگیوں میں صبر کو لانے کی، آج ضرورت ہے ہمارے زندگیوں میں شکر کو لانے کی۔ آپ صبر و شکر کے بارے میں پڑھیں گے تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان، کہا شکر آدھا ایمان ہے اور جو ہے صبر آدھا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ہود میں فرماتا ہے الا الذین صبروا، یعنی ایمان جس کے اندر ہے اسی کے اندر صبر آتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک معمولی سی چیز، دنیا میں توحید پرستوں کے علاوہ کئی لوگوں کے گھر ہیں، بعض لوگوں کے پاس توحید نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک توحید پرست کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سب کی زبانیں خاموش، اس لیے کہ توحید پرست ہے، توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولتا ماشاءاللہ۔ لیکن آپ توحید پرست کے علاوہ خبر پرستوں بدعت گھرانوں میں دیکھو، مر گئے تو خالی روتے رہتے۔ اب دیکھو کیسا صبر ہے، کیسا شکر ہے، ہم آپ کو کیا بتائیں۔ وہ مثال یاد آتی ہے، مثال بیان کر کے اور مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ اگر صبر کی مثال دیکھنا چاہتے تو ماشاءاللہ صحابہ کو دیکھو، نبی نے خود اپنے صحابہ کو ایمان نہیں دیا، آپ نے ایمان کو اخلاقی بتائے۔ اللہ اکبر، کیا مثال ہے۔ یا خواتین میں غور سے سنیں، کیا تھا؟ ایک تھے جل قدر صحابی جن کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں خادم رسول ہیں یہ۔ جب انہوں پیدا ہوئے تو ان کا وہ باپ جو ہے نا کرسچن تھا، مالک، اس وقت کرسچن کا نام ہے مالک ہوتا تھا، کرسچن ہے انہیں، انس بن مالک، ایسے نام آتا نا انس بن مالک۔ اب کیا ہے، ماں مسلمان ہے، انہیں باپ کرسچن ہے، ایک طرف سے توحید کی دعوت، دوسری طرف کرسچینٹی کی دعوت۔ حضرت ام سلیم پریشان، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں توحید کی دعوت دیتی ہوں، وہاں ادھر سے وہ مطلب کیا ہے کرسچینٹی دعوت آتی ہے، جیسے ابو طالب کے مرتے وقت ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر سے کفر، ادھر لا الہ کفر، جنگ ہوتی ہے۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بڑی توحید پرست، بڑی داعیہ، بڑی محدثہ، بڑی مفسرہ، بہترین جو ہے دعوت کا جذبہ رکھنے والی، تڑپتا دل رکھنے والی۔ حضرت کیا ہوتا ہے، جیسے ماں کے جذبات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ویسے خیر کے فیصلے بھی فرماتا ہے۔ تو کیا ہوا، یہ مالک جو ہے وہ سیریا میں جا کر کسی جنگ میں مارا گیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، چلے گا، ختم ہو گیا۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی تربیت کے لیے نبی کے گھر سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے، کیا کریں، اپنے وہ یتیم بچے کو لے کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر بولے یا رسول اللہ ھذا خویدمک انس فادع اللہ لہ، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا آپ کا خادم انس ہے، اب کیا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ کس کے پاس گئے؟ انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 دعائیں فرمائی، کہا اللہم اکثر مالہ ولدہ، اے اللہ تو اس کے مال میں، تو اس کے اولاد میں برکت دے،
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. آپ دیکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی شادی کرسچن سے ہوئی تھی لیکن مر گیا. اس کے بعد وہ شادی کے لیے تڑپتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ صبر کی مثال کیسی ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ ایک صحابی کو دیکھا، ایک نام تھا ابو طلحہ، وہ قبیلہ قریش کے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے. ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اتنا قریش قبیلے کے ہو، اتنے بڑے خاندان کے ہو، تمہیں عقل نہیں کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کو پوجتے ہو. اللہ اکبر، کیا دعوت دینے کا جذبہ ہے. دیکھو ام سلیم کا یہ جذبہ کیا ہماری دعوتوں عورتوں میں ہے کیا؟ سوچنا چاہیے. ہمارے پاس ام سلیم نام ہے مگر وہ دعوت نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ تڑپتا دل نہیں ہے. کیا کہا ام سلیم نے؟ بہترین آفر دیا. کہا دیکھو اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں. کون آفر دے رہی ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ. کس کو بول رہی ہیں؟ ابو طلحہ کو. ابو طلحہ کے دماغ کے دریچے کھلے، دل میں ایمان کا نور گیا، توحید کے لیے تڑپ گئیں. حضرت ام سلیم کا دعوتی جذبہ دیکھو. ایک صحابیہ ہو کر ماشاءاللہ ابو طلحہ کو نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن گئے. اور دیکھو آفر کیسے دیتے ہیں، دیکھو بولنے لگے. یاد رکھو ابو طلحہ اگر تم اسلام لا لوگے میں تم سے شادی کرنے بھی تیار ہوں. دوسرا آفر، پہلا آفر اسلام لا لو، دوسرا یہ ہے کہ جو ہے تم اگر تم مسلمان تم شادی کرنے تیار ہوں. یہ عورت نے دعوت دی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی کھل گیا. انہوں کیا کرے؟ وہ بات سن لے کے سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان میں ہیں. اور اللہ کے نبی کیسے معلوم؟ چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے کس مقصد کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی چہرے پڑھتے تھے. ہوا کیا؟ ابو طلحہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو طلحہ کوئی خیر کے ارادے سے آیا ہے، بھلائی کے ارادے سے آیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو طلحہ کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاری ایمان افروز گفتگو سنائی جو ام سلیم نے کی تھی. کہتے ہیں ابو طلحہ یا رسول اللہ، ام سلیم کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے سے شادی کرنے تیار ہیں. اللہ اکبر، نبی کی ہمت افزائی کا طریقہ دیکھو. آپ نے فرمایا ابو طلحہ اتنا بڑا بہترین آفر ہے نا، ایسا کرو تم شادی کر لو، انشاء میں گواہ بنوں گا. گواہ بنے کے تیار ہو گئے. بعد میں شادی ہو گئی ماشاءاللہ. ام سلیم کی شادی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا عمیر. چھوٹا سا بچہ وہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کبھی کبھی بچوں کو ذریعے والدین کو آزماتا ہے. کبھی پورے بچے صحیح دیتا، کبھی ہینڈی کیپ ہو جاتے، کبھی 3 مہینے میں مر جاتے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو میزان کو بھاری کرنے والے، اللہ کا میزان ہے نا ترازو، جو ترازو ہوگا اس ترازو کو بھاری کرنے والے اعمال میں ان والدین کا صبر بھی تولا جائے گا جو اپنے نابالغ بچے کی موت پر صبر کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا وہ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو ایسے ہی بلا لیں گے، اس روایتوں میں آتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی. وہ بچہ بار بار بیمار ہونے لگا. کون؟ عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی وہ بچے سے بڑا کھیلتے، پوچھتے یا عمیر ما فعل نغیر، یا ربی جملہ بولتے عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلے گئی؟ چھوٹی چھوٹی چڑیا. نبی رحمت پر قربان جاؤ، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے آپ مذاق کرتے، عمیر تمہارا نغیر کہاں گئی تمہاری چھوٹی چھوٹی چڑیا؟ وہ کیا، وہ بچہ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلیم کو آزمانا چاہتا تھا، حضرت ابو طلحہ کو آزمانا چاہتا تھا. وہ بچہ تھوڑے دن کے بعد بیمار ہو گیا. بیمار ہو گیا تو ہمارے پاس دیکھتے نا بچے بیمار ہو گئے تو ماں باپ بچوں کے سرانے بیٹھ کر رات بھر جاگتے رہتے. اسی کو بولتے ہیں ماں باپ. اسی لیے بولتے اللہ تعالیٰ ہم تم کو آزماتے ہیں بچے دے کر کے. بچے آزمائش بھی ہیں، نعمت بھی ہیں. وہ نعمت ملے تو شکر بھی کرنا، بیمار ہے تو صبر بھی کرنا. وہ بچہ بیمار ہو گیا. ایسے ہی ایک دن کیا ہوا، اور حضرت ابو سلیم رضی اللہ عنہ نے کیا ہوا، اللہ اکبر، اچانک ایسے ہوا ہمارے گھروں میں کسی کی موت ہو گئی تو سارا خاندان رونا شروع ہوتا، اے مر گئے، یہ ہوا. اللہ اکبر، کیا صبر تھا. ایک دن وہ بچہ بیمار تھا نا، حضرت ابو طلحہ بہت کوشش کرے، ام سلیم بہت کوشش کرے، مگر وہ بچے کو موت سے بچا نہ سکے. ایک دن کیا ہوا، بچے کا انتقال ہو گیا. ہمارے گھروں میں یہ کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ایک طرف رکھ کے سارے کام کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. کیا ہوا اس کے بعد، وہ انتقال ہوا تو بچے کو لپٹ کے ایک طرف رکھ دیا. کس کو؟ عمیر کو. آئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے پاس آ کر پوچھے خیریت خیریت. ماشاءاللہ اپنے زبان سے لفظ شکایت نہیں، لفظ صبر نہیں، لفظ کچھ نہیں. ایسا تھے گویا بچہ ابھی زندہ ہے.
رات میں دونوں مل کے کھانا کھائے. روایتوں میں آتا ہے کہ سلیم نے اپنے آپ کو سنوارا. صبر دیکھ کیسا ہے, اپنے آپ کو سنبھال رہی تھوڑا سا, اپنے آپ کو سنوارا. رات میں ابو طلحہ کو سلیم سے ضرورت بھی پوری ہو گئی ماشاءاللہ شوہر بیوی کی. صبح اٹھے ابو طلحہ نے ایک جملہ کہا, اے سلمہ کہاں ہے وہ ہمارا بیٹا؟ تو اس وقت سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کیسے راضی ہوتے, دیکھو صبر کیسے کرتی ہیں. دیکھو کہا جس نے وہ امانت دی تھی اپنے پاس لے لیا ہے, اتنا ہی کہا بس. لہٰذا سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کے اندر جو صبر تھا, ایسا صبر شاید امت میں کس طبقے میں نہیں آ سکتا. بہت صبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. آپ نے جو ہے صحابہ کو صبر سکھایا. لہٰذا روایتوں میں کیا تھا, دیکھو دونوں آ کر بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, جس بچے کو عمر کہے گا پکارتے تھا وہ عمر, وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے تسلی نہیں دی بلکہ ایک ہی جملہ کہا, بارک اللہ فی لیلتکم. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے رات میں برکت دے. مطلب رات میں برکت دے مطلب اللہ تعالیٰ اولاد دے. مفسرین محدثین سب لکھتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا, بولتے ہیں اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ہم بے حد و حساب ماشاءاللہ کیا دیتے ہیں, اجر دیتے ہیں. لہٰذا سلمہ کے بعد میں اولاد ہوئی, پوری اولاد حافظ قرآن ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے صبر. تو یہ صبر اور شکر اپنے اندر پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جب صبر کی بات ہے تو آپ کو بتاتا ہوں, آج کل ازدواج زندگیوں میں نہ شکر ہے نہ صبر ہے. ہم تو کیا کر رہے ہیں, ازدواج زندگی کی کامیابی کو وسائل زندگی میں ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے ازدواج زندگی میں یا کسی بھی زندگی میں خوشگواری کب آتی, جب بندے کے اندر ایمان ہونا, عمل صالح ہونا. ایک بندے مومن دال کھانا کھائے, ایمان کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی پاتا ہے. ایک کافر کو آپ دیکھیں, نہ شکر نہ صبر نہ ذکر, وہ کیا کرتا ہے وسائل زندگی میں جو ہے کیا کرتا ہے, وہ زندگی سے سکون ڈھونڈنا چاہتا ہے. ہمارے گھر بھی کیسے, نبی کے گھر دیکھیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, عائشہ کا گھر اتنا تنگ تھا. ہمارے گھر تو جب بناتے 3 کمرے, اٹیچ باتھ روم, یہ ڈالو وہ یہ کرو, وہاں وہ رکھنا وہاں رکھنا, پانی جیسا فوارہ نا, بنگلے کیسے کیسے گھر رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا معلوم, جب اللہ کے نبی سجدہ کرنے جاتے تو وہاں جگہ نہیں رہتی, عائشہ کے پیر رہتے. اللہ کے نبی عائشہ کے پیروں کو ہٹا کر سجدہ کیا کرتے تھے. گھر اتنا تنگ. میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبھی سجدہ کرنے جاتے, میں حالت حیض میں ہوتی, اللہ کے نبی کپڑے میرے کپڑے سے ٹکرا جاتے. اللہ کے نبی گھر ایسے تھا. لہٰذا جب زندگی میں صبر آتا ہے, شکر آتا ہے, کیا ہوتا ہے شکر آتا ہے, زندگی میں رونق آتی ہے. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجدنا لذت عیشنا فی الصبر, اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں لذت پائی تو صبر میں ہم نے پائی. کیا ہوتا ہے, صبر کے گھونٹ کڑوے ہوتے ہیں مگر صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو مجھے یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا اور تم صبر کرو. کئی جگہ اللہ نے صبر کا حکم دیا. اور خصوصاً آپ دیکھیں مکی دور کے صورتوں میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر جو ہے مطلب زیادہ زور دیا گیا وہ صبر ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیں, سورہ ہود میں دیکھو, کہیں بھی دیکھو اللہ فرماتا ہے فصبر صبر کرو, فصبر صبرا جمیلا. صبر ایک ہوتا ہے, صبر جمیل ایک ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں صبر کیسے ہوتا ہے. صبر میں آپ شکایت کر سکتے ہیں مگر صبر جمیل میں کیا ہوتا ہے, حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر جمیل ایسے ہوتا ہے جس میں زبان سے رتی برابر شکایت نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں اگر ہم صبر کے بارے میں تقریر کریں, حضرت ایوب کو بلا دے, نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیسے تھے ایوب علیہ السلام, بڑے صبر کرنے والے. جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے کیا کہا, انا وجدناہ صابرا, بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا, بے شک وہ بہترین بندے تھے. آج کل کی ہماری ازدواجی زندگی میں دیکھیں, بیوی کے اندر بھی صبر نہیں, بچوں کے اندر بھی صبر نہیں, اور خصوصاً نئی جنریشن میں دیکھتے ہیں صبرش نہیں. ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں, بعض چیزیں سنتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے. اخبارات میں ہم نے پڑھا یو پی وغیرہ میں کسی لڑکی کی شادی ہوئی, جب وہ شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے گھر میں لیٹرین نہیں ہے, واپس بھگ گئی. تو لہٰذا آپ دیکھیں, آپ لڑکی کی تربیت کی طرح اس کے اندر صبر بھی ہونا, شکر بھی ہونا, صبر و تحمل ہونا, قوت برداشت ہونا. جب صبر ہوتا, قوت برداشت ہوتا, چل کر کیا ہے زندگیاں بنتی ہیں.
اب لڑکی کے اندر صبر نہیں، تھوڑی تھوڑی بات کو ساس کو لڑ لیتی، سسر کو گالی دیتی، شوہر کا مقام مرتبہ نہیں جانتی تو نہیں آتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دیکھو، جب مال غنیمت زیادہ ملنے لگا نا، اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا مالی حالت کم تھی، آپ جو ہے ذرا نان نفقہ جو خرچ کے لیے ذرا بڑھائیے۔ آپ کون کر رہے ہیں مطالبہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اللہ کو اچھا نہیں لگا، نبی کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہی نا، ایسا مال نان نفقے میں ذرہ بڑھا کے دو بول کے ہم نہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے دو چوائس ہیں، یا تو تم نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا دنیا ہونا تم نہ، دو چوائس ہیں، دنیا ہونا یا تم کیا ہونا، نبی ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے کہا جاؤ عائشہ ابو بکر کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ۔ عائشہ نے کہا میں نہیں پوچھتی۔ بعد میں ساری بیویوں نے ایک ہو کر کہا ہم صبر کر لیں گے، نبی کی بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہیں گے مگر ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ایسا تھا۔ تو کیا امت کی ماؤں کو اللہ نے صبر سکھایا؟ تو کیا ہماری ماؤں کے اندر یہ صفت ہے کیا؟ آج ہماری بچیوں میں صبر ہے، ہمارے بچیوں میں صبر ہے؟ کہاں ہے؟ یہ 5G کا زمانہ ہے، ہم بھی کیا ہے یہ سوشل میڈیا کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر کے شارٹس میں سب آتا ہے نا، ویسے زندگی ہونا بولتے بچے آج۔ لہٰذا اپنے بچوں میں صبر پیدا کرو، اپنے بچوں میں شکر پیدا کرو۔ دیکھو حضرت ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کو تذکرہ کر رہے تھے نا، اللہ اکبر۔ ایسا ہوتا ہے آج کے زمانے میں کچھ کتنی کم عقل بیویاں ہوتی ہیں، شوہر کو لا علاج بیماری آ گئی تو لوگ خلا لیتے آج کی عورتیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بیوی تھی ایوب علیہ السلام کی؟ ایسا تھا پورا جسم سڑ گیا، سارے لوگ الگ ہو گئے، بچے الگ ہو گئے، ایک بیوی تھی ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اے ایوب ذرا ٹھنڈے پانی پر پیر مارے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بولتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ٹھنڈا پانی نہانے لگے حضرت ایوب علیہ السلام، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب اپنے دامن میں سمیٹنے لگے اسے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے پوچھا اے ایوب کیا تم میری رحمت سے بے نیاز ہو سکتے ہو کیا؟ بولے اے اللہ تیری رحمت سے کون بے نیاز ہوگا۔ لہذا جب بھی دنیا میں صبر کی بات ہوگی تو ایوب کو ہرگز نہیں بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے صبر کرنے والے، آپ نے 13 سال تک ماشاءاللہ صبر سکھایا، اپنے بیویوں کو صبر سکھایا۔ ایک بات یہ بھی ہے آپ اپنی بیٹیوں کو یہ بول کے شادی کر کے دینا، اپنے شوہر کے گھر میں قناعت والی زندگی، صبر والی زندگی، شکر والی زندگی مکمل طور پر دیکھنا۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو ٹھاٹ باٹ کی زندگی اگر بنا دیے، بعد میں داماد اگر غریب ملا تو رشتہ نبھتا نہیں وہ، اسی لیے اپنے بچوں کو صابر بناؤ، اپنے بچوں کو شاکر بناؤ۔ دیکھو وہ ابراہیم کا واقعہ کتنے بار ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، ابھی بیان کرنا پڑتا ہے وہ۔ یاد رکھو ہمارے گھروں میں آنے والا داماد بھی حیا رکھنے والا ہونا، ہمارے گھروں میں آنے والا جو داماد ہونا انہیں صابر بھی ہونا، شاکر بھی ہونا، ہمارے گھر میں آنے والی بہو بھی صابرہ بھی ہونا، شاکرہ ہونا۔ صابرہ شاکرہ نام نہیں، صفت ہے یہ، صبر کرنے والی ہونا، شکر کرنے والی ہونا۔ پورے خاندان میں اگر ایک کون تو بھی جو ہے نا صبری اور نا شکری والی آ گئی تو پورے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں شادی کے بعد ہم اپنے بچوں کو بول دیتے بیٹے تمہاری شادی کر دو، تم اپنے قدموں پر ٹھہر جاؤ، بات ویسی نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا، نگرانی کرنا، یہ نبیوں کا اسوہ ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق پہ بیٹھ کے مکے سے بیت المقدس گئے تھے، تک سنے تھے آپ، لیکن ابراہیم کے پاس بھی ایک براق تھا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں حضرت سارہ اور اسحاق کے ساتھ رہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیوی کے ساتھ مکے میں رہتے تھے۔ تقریباً جو ہے سیریا سے مکہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، العلماء صحیح قرار دی ہیں، نماز فجر پڑھ کے براق پہ بیٹھتے انہوں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ منٹوں میں فاصلہ ہو جاتا، گئے بیٹے کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہے نا ہمارے پاس ابراہیم کو صرف ذی الحجہ میں بیان کرتے ہیں، ویسا نہیں ہے وہ۔ جب آپ تشہد میں بیٹھتے کیا پڑھتے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر اس میں آپ یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ابراہیم کو ہمیشہ اسوہ بنانا۔ ایک بات بولتا میں ہمیشہ، بہو لانا ہے تو ابراہیم کو اسوہ بنا لو، داماد لانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے عدل استعمال کرتا ہے۔ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، پوچھے انو سسر، یہاں شاید سسر بولتے ہیں، سسرے نہیں بولتے، اصل میں خسر لفظ ہے وہ۔ جا کر کھڑے ہو گئے گھر کے سامنے، بہو اندر ہے، وہ نہیں معلوم کہ انہیں جو ہے میرے شوہر کا باپ ہے،
بزرگ ہیں، بولے عورت اللہ کے ولی تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جس نے اپنی پوری زندگی صبر و شکر میں گزاری، اگر اس کے گھر میں ایک ناشکری عورت ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تمہارے شوہر اسماعیل آئے تو بولو گھر کی دہلیز بدل لو۔ دہلیز سے اتنا پورے گھر کا اندازہ ہوتا، وہ گھر کی دہلیز کے بدلنے کا مطلب طلاق دے کے دوسری شادی کرنا تھا۔ اور میں بولتا یہ باپ کے اشارے کو بیٹے سے بڑھ کر کون سمجھے گا دنیا میں؟ سمجھ گئے وہ ماشاءاللہ طلاق دے کے دوسری شادی کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے ایک واقعہ پھر آ کر ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم بھی شکر کرنے والے، ہاجر بھی شکر کرنے والی، وہ دونوں کے ڈی این اے میں مل کر حضرت اسماعیل کے اندر شکر آیا۔ اصل بولنا پڑتا، اللہ تعالیٰ خاص تربیت کرتا ہے انبیاء کی، وہ کیا کرتا ہے اخلاق کو ماشاءاللہ ان کے مکمل طور پر اس میں ڈال دیتا ہے۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوچھے تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر! وہ شکر کرنے والی عورت تھی، اس نے کہا ہمارے پاس گوشت ہے، اس نے کہا ہمارے پاس پانی ہے۔ اللہ اکبر! خوش ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے ہمارے گھر میں آنے والا داماد بھی شکر کرنے والا ہونا، صبر کرنے والا ہونا۔ اور ہمارے گھروں میں آنے والے داماد کو ہم کیسے چنتے بولے تو اس کے بالا پورے شاہ رخ خان کی سگے رہنا، پینٹ جھاڑتے رہتی اور پورے کلین شو رہتا، ہینڈسم رہنا لڑکا، اس کے رنگ کو دیکھ کے کرتے ہیں ہمیں نہیں ہے نا، کیسے رہنا؟ یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے کیا نا، آپ نے سب سے پہلے حیا دیکھی۔ حیا اگر آ جاتی ہے تو سارا خیر آ جاتا ہے۔ دیکھو علی رضی اللہ عنہ کے اندر کیسے حیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے شرمگاہ سے ہمیشہ مزید نکل جاتی تھی، تو علی جا کر ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے نا، مقداد کو بھیجتے ہیں جا کر بولو ان کے چہرے شرمگاہ سے ہمیشہ کیا کرنا، بولے اللہ کے نبی سامنے کا حصہ دھو کر مکمل تو وضو کر لو۔ اور جب گھٹے پڑ گئے فاطمہ کے ہاتھ میں، دیکھو صبر کیسا ہے، ہاتھ میں گھٹے پڑے تو بھی فاطمہ علی کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے شوہروں کو اپنی بیوی پر رحم بھی نہیں آتا آج کی بے رحم دنیا میں، کرو تو بولتے تمہیں وج کرنا، تمہیں ذمہ داری ہے وج، تمہیں کرتے رہنا تو۔ بلکہ ایسی ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں۔ ایک عالم دین ہے، اپنے بچوں کو بیوی کا ساتھ نہیں دیتے، انہیں کیا کرتی معلوم ہے، اپنے بچے کو یہاں باندھ لے کے برتن دھوتی ہے، شوہر جو ہے نعوذ باللہ فون دیکھ لو بیٹھا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے اپنے گھروں میں۔ لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی وہ صبر ہونا، شکر ہونا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پڑ گئے، چکی پیستی، پانی اٹھاتی، ہاتھ پڑ گئے، حضرت علی کو بڑا رحم آیا۔ دیکھو حیا کیسی ہے، ڈائریکٹ جا کر بول سکتے تھے تمہاری بیٹی کام کر کر کے کیا ہے وہ گھٹے پڑ گئے، اس کے بعد مطلب چاہے تو کچھ دو، لیکن علی کے اندر حیا تھی۔ علی نے کہا فاطمہ تم ہی جاؤ۔ فاطمہ نکلی، گئی، جا کر دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، واپس آ گئی۔ اور اللہ کے نبی مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اتنا چاہتے فاطمہ کو، سفر سے واپس آتے تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے تھے، اور فاطمہ اللہ کے نبی کے لیے کپڑا بچھاتی، اللہ کے نبی فاطمہ گھر سے پہلے بیٹھی کو چومتے تھے۔ یہ سب نہیں ہے، چومنا سب ختم ہو گیا، چھوڑے بچوں کو چومنے نہیں لگا، خالف ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت بھی نہیں دیتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ آئے پوچھے فاطمہ کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، چکی پیس پی کر کے اور پانی اٹھا کر کے۔ صبر والی زندگی کیسی ہے دیکھو، آپ سسر ہیں، علی داماد ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم نے میری بیوی کو گدا سمجھا، نہیں بولا، آپ نے ان کو دیکھا، خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی، اور پوچھنے کیا ہے خادم۔ اللہ اکبر! یہاں ٹرننگ پوائنٹ دیکھو ہمارے تقریر کا، اللہ کے نبی نے بیٹی داماد دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کر بٹھایا، فاطمہ علی سن لو، تم کام کر کے تھک جاتے ہو، یاد رکھو ایسا کرو، خادم دینے سے بھیجنے سے بہتر ہے میں تم کو تسبیحات سکھاتا ہوں، جانتے ہوں گے وہ 30 مرتبہ سبحان اللہ، 30 مرتبہ فلاں فلاں تسبیحات پڑھو، سونے سے پہلے پڑھے تو اسے بولتے تسبیح فاطمہ۔ اچھا وہ تسبیحات کو بھی وہ خادم کو کیا تعلق ہے؟ انہوں بولے نوکر ہونا، اللہ کے نبی بول رہے تمہیں ذکر کرو۔ اللہ جزا خیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے اپنی زندگی میں ذکر کی فضیلت دیکھی، اس کا مزہ، اس کے فوائد کو دیکھا اپنے ماشاءاللہ اس سے، لہٰذا کہتے ہیں خادم مانگنے گئے تو بیٹے داماد کو ذکر کرو بول رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ذکر کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر تھکان کو دور کرتا ہے،
آج ہی سے آپ اس نسخے پر عمل کرو. آپ دن بھر کام کر کے تھک جاتے, سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھو, سونے سے پہلے ایسا لگے گا ماشاءاللہ آج کچھ کام ہی نہیں کریں. اور خصوصاً یہ نسخے کو, تسبیح فاطمہ کو عورتوں میں زیادہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. دن بھر خواتین مزدور تھکتی نا, لہٰذا وہ کرنا. دوسری چیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, دوسری چیز ہے کہ بندہ جب اذکار کرتا ہے تو نئی انرجی آتی ہے. مثال کے طور پر دیکھتے ہیں, لوز موشن ہوگا تو الیکٹرال پیتے, ORS پیتے, ذرا پریشانی ہوئی تو. لہٰذا ہمارے جسمانی طاقت سے بڑھ کر یہ کیا کرتا ہے, ذکر ہمیں روحانی طاقت دیتا ہے. لہذا بہت طویل بحث ہے. شکر کرنا بھی عبادت, صبر کرنا بھی عبادت ہے. یہ مومن ہی کو آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی تو ہمیں شکر کرنا چاہیے, اور جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اس کو کیا کرنا, صبر کرنا چاہیے. اور یہ مومن کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتا. جو مومن ہوتا ہے وہی کرتا ہے. تو مومن کی آدھی زندگی صبر, آدھی زندگی شکر. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جیسے انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی میں دونوں عبادتوں کو انجام دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, اپنی ازدواجی زندگی میں, اللہ مرتے دم تک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمیں کیا ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ سونے کا آرام کرنے کا وقت تھا, اس کے باوجود آپ یہاں بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں سنتے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر والوں کی, اپنے آل اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو یہ جیسے یہاں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ ان کو جو ہے لمبی زندگی عطا فرمائے. جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے, اللہ تعالیٰ بال ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.